السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لرن اسلامک ایجوکیشن یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم سیکھ رہے تھے قرآنی عربی لیول 1 میں آج ہمارا 5واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے مؤنث کی ضمیریں۔ مؤنث کی ضمیریں اور جمع یعنی مذکر کی ضمیریں اور مذکر میں ناؤن کی جو قسمیں ہوتی ہے واحد، تثنیہ، جمع کے اعتبار سے، وہ آج ہم مؤنث میں پڑھیں گے کہ مؤنث کی ضمیریں کون سی ہے اور مؤنث میں واحد، تثنیہ، جمع کس طرح ہوتا ہے۔ انگلش میں مؤنث کو فیمینائن کہتے ہیں۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ ضمیر متصل مل کر آنے والی ضمیریں: ہو، ہما، ہم غائب کے لیے، کا، کما، کم حاضر کے لیے، یہ، نا متکلم کے لیے۔ تثنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ: مؤمن واحد، اس کے آخر میں الف نون کی اضافت سے تثنیہ بنے گا مؤمنانی، اور واو نون کی اضافت سے جمع بنے گا مؤمنون۔ مسلمٌ، مسلمانی، مسلمون۔ نیا سبق: فیمینائن مؤنث، میسکولین مذکر۔ مذکر کی ضمائر تو ہم پڑھ چکے ہیں، ہوا وہ مرد۔ مؤنث کی ضمیریں اب ہم پڑھیں گے: ہیا وہ عورت۔ اوپر ضمیر منفصل کی مثال تھی، یعنی وہ ضمائر جو الفاظ سے الگ ہو کر آتے ہیں۔ یہاں ضمیر متصل کی مثال ہے، یعنی وہ ضمائر جو الفاظ کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں۔ اس میں مذکر کے لیے ہم ہو استعمال کرتے ہیں اور مؤنث کے لیے ہا استعمال کریں گے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے، جیسے هو اللہ احد، اس میں ہم نے جو ضمیر استعمال کیا ہے وہ مذکر کا کیا ہے۔ الجنۃ ہی المأویٰ، یہاں جو ہم نے ضمیر استعمال کیا ہے وہ مؤنث کا کیا ہے، یعنی ہیا۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو یہاں ہم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے ہو کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی ابو بکر اللہ ان سے راضی ہو۔ تو ان سے کے لیے ہم نے جو ہو کا ضمیر استعمال کیا ہے وہ ضمیر متصل ہے۔ اسی طرح اگر ہم کسی عورت کے لیے یہ دعا کہنا چاہیں گے تو اس طرح کہیں گے: عائشۃ رضی اللہ عنہا، ہا استعمال کریں گے، کیونکہ ضمیر متصل مذکر کے لیے الگ استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے الگ۔ مذکر کے لیے ہو استعمال کریں گے، مؤنث کے لیے ہا استعمال کریں گے۔ ضمیر منفصل مؤنث: مؤنث کی ضمیر منفصل: ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہن وہ سب عورتیں، یہ غائب کے لیے۔ انتی آپ ایک عورت، انتما آپ دو عورتیں، انتن آپ سب عورتیں، یہ حاضر کے لیے۔ انا میں ایک عورت، نحن ہم سب عورتیں، یہ متکلم کے لیے۔ اسی طرح ضمیر متصل مؤنث کے لیے: ہا اس ایک عورت کا، ہما ان دو عورتوں کا، ہن ان سب عورتوں کا، کی آپ ایک عورت کا، کما آپ دونوں عورتوں کا، کن آپ سب عورتوں کا، یہ میرا، نہ ہمارا۔ پہلے 4 سبق میں مذکر اور اگلے 4 سبق میں مؤنث کے صیغے۔ ضمیر منفصل مذکر: ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن۔ ضمیر منفصل مؤنث: ہیا، ہما، ہن، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ مؤنث کا اشارہ کرتے ہوئے پڑھیے: ہیا مسلمۃ وہ ایک عورت مسلمان ہے، ہما مسلمتان وہ دونوں عورتیں مسلمان ہیں، ہن مسلمات وہ سب عورتیں مسلمان ہیں، انتی مسلمۃ آپ ایک عورت مسلمان ہیں، انتما مسلمتان آپ دو عورتیں مسلمان ہیں، انتن مسلمات آپ سب عورتیں مسلمان ہیں، انا مسلمۃ میں ایک عورت مسلمان ہوں، نحن مسلمات ہم سب عورتیں مسلمان ہیں۔
قرآن شریف کے کسی لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیے، جیسے ربھا اس ایک عورت کا رب، ربھہما ان دو عورتوں کا رب، ربھہن ان سب عورتوں کا رب، ربکی آپ ایک عورت کا رب، ربکما آپ دو عورتوں کا رب، ربکن آپ سب عورتوں کا رب، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب۔ اضافت ملانا، مضاف مضاف الیہ، علامت کا کی کے را ری رے۔ اب آپ قرآن شریف کے کسی بھی صفحے سے مؤنث کی مزید مثالیں تلاش کیجیے، مثلا قومہا، ولیہا، اہلہا۔ مذکر سے مؤنث، مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مذکر کے آخر میں گول تا کی اضافت کر دیں، جیسے مسلم سے مسلمتن، مؤمن سے مؤمنتن۔ مذکر کے آخر میں تا لگانے سے مذکر مؤنث میں کنورٹ ہو جاتا ہے، جیسے صالح صالحۃ، فاسق فاسقۃ، مشرک مشرکۃ، کافر کافرۃ، منافق منافقۃ۔ مؤنث کا تثنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ۔ مؤنث کا تثنیہ اور جمع بنانے کے لیے آپ مذکر کو لے لیں مسلمن، مسلمن کے آخر میں آپ تا کی اضافت کریں گے تو وہ مؤنث مسلمتن واحد مؤنث۔ اگر مسلمن کے آخر میں تا الف نون کی اضافت کریں گے تو وہ تثنیہ مؤنث ہو جائے گا مسلمتانی۔ اور اسی طرح اگر آپ مسلمن کے آخر میں الف اور تا کی اضافت کر دیں گے تو وہ جمع مؤنث بن جائے گا، جیسے مسلماتن۔ اور اسی طرح مؤمنتن مؤمنتانی مؤمناتن، اور صالحۃ صالحتانی صالحات، صابرۃ صابرتانی صابراتن۔ اسی طرح صائمۃ صائمتانی صائمات، ذاکرۃ ذاکرتانی ذاکرات۔ مؤنث الگ رہنے والی ضمیریں شروع میں لگائیں، ہیا مؤمنۃ وہ مؤمنہ ہیں، ہیا مسلمۃ وہ مسلمہ ہیں، ہیا صالحۃ وہ نیک ہے، ہیا کافرۃ وہ کافرہ ہے، ہیا مشرکۃ وہ مشرکہ ہے۔ مل کر آنے والی ضمیریں آخر میں لگائیں، ہا وہ ایک عورت، ربھا اس ایک عورت کا رب، دینہا اس عورت کا دین، کتابہا اس عورت کی کتاب، ولیہا اس عورت کا سرپرست، اہلہا اس عورت کے گھر والے۔ اعادہ اور اجراء، دینہ اس ایک مرد کا دین، اہلہا اس ایک عورت کے گھر والے۔ مکمل گردان ترجمے کے ساتھ پڑھیے، بین یدیہا خلفہا فوقہا، ان کی آپ مکمل گردان پڑھیے اور مشق کریں تاکہ یہ آپ کے لیے مزید واضح ہو جائے۔ الحمدللہ آپ نے اس سبق میں مؤنث کی ضمیریں سیکھیں جو قرآن شریف میں 393 مرتبہ آئی ہے۔ آپ ان الفاظ کو قرآن کریم کی آیتوں میں تلاش کر کے پوری گردان پڑھیں اور متعلقہ لفظ کا صحیح معنی صحیح اشارے کے ساتھ بتائیں۔ قرآن میں کل تقریباً 4500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78000 بار آئے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کا یہی اختتام ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ اس کورس کو مزید بہتر انداز میں کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کریں، جس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔